الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ہمارے ہند و پاک میں دنیا کے اکثر ممالک میں ربیع الاول کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت مبارکہ اور آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے بیانات ہوتے ہیں. لیکن جتنی بھی جگہوں پر محفل میلاد منعقد ہوتی ہیں، گلی گلی، محلہ محلہ، جگہ جگہ، ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، محلے کی سطح پر، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر جو عام طور پر سیرت کی محفل میلاد منعقد کی جاتی ہیں، تو اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ آمدن شنیدن برخاستن و رفتن کا ہوتا ہے. آئے، بیٹھے، سنا اور پھر سننے کے بعد چلے گئے اور کوئی حاصل نہیں ہوا. شنیدن و برخاستن عام طور پر بس ایک رسمی اس کو ایک عبادت سمجھا گیا ہے.
ہمارے معاشرے میں اس کو بھی ایک عبادت سمجھ لیا گیا ہے کہ جی محفل میلاد جو ہے ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں منعقد کی جائے گی، خاندان والوں کو جمع کیا جائے گا، اس کی یہ برکات ہیں، یہ فضائل ہیں، اور یہ اس کے کرنے سے چیزیں حاصل ہوں گی اور برکات حاصل ہوں گی. بس یہ جس کا کوئی تعلق کسی بھی حدیث سے نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، وہ کر کے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کے اپنے وضاحتہ پر، کسی کے اپنی زندگی پر، کسی کے اپنے رہن سہن پر، کسی کے اپنے کردار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرتو آ جائے عام طور پر نظر نہیں آتا. میں نے آج کا موضوع اختیار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، سنت کا مذاق نہ اڑائیں. قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، قرآن میں سورہ آل عمران میں 3 پارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل، آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ لوگوں کو اعلان کیجئے، بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی سچی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ کے تم پسندیدہ لوگ ہو جاؤ، تو پسندیدہ بندے ہو جاؤ، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے آیت نازل کی، حضور سے خطاب کروایا جا رہا ہے، کہلوایا جا رہا ہے، قل، آپ لوگوں کو یہ فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے سچی محبت رکھنا چاہتے ہو اور اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے، تمہیں اپنا پسندیدہ فرد شمار کرنے لگے، بندہ شمار کرنے لگے، تو نسخہ یہ ہے اور کامیابی کا راستہ یہ ہے، خود اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ فاتبعونی، میری اتباع، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت کی اتباع. جو شخص بھی کرے گا اس کو اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ترقی حاصل ہے. کیونکہ ایک دوسری حدیث یہاں پہ سنا دوں اسی کی تشریح کرتے ہوئے، کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرنے لگتے ہیں کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت پوری مخلوقات میں یہ اعلان کروا دیتے ہیں، اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات، چرند و پرند، انسان، جتنے بھی لوگ ہیں، سب میں یہ اعلان کروا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے کہ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. یہ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت تمام مخلوقات میں یہ اعلان اعلان کرانے کا مطلب ان کے دل میں الہام کر دیتے ہیں، ہر شخص پہ اس آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ سب کا محبوب ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے اولیاء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، صوفیاء اکرام ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، متبع سنت لوگ ہیں، لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں ان کی طرف، دوڑ چلے جاتے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ کوئی کسی کو نوٹ تو نہیں بانٹ رہے ہوتے، کسی کو عہدے نہیں بانٹ رہے ہوتے، کسی کے اندر کچھ تقسیم نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کے پاس سے ان کو روحانیت مل رہی ہوتی، ان کے پاس سے ان کو برکات مل رہی ہوتی، ان کے اوپر جو اللہ نے ایک اپنی تجلیات نازل فرمائی ہوئی ہوتی ہیں، اس تجلیات کا نور وہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھینچے چلے جاتے. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آسان ترین حل یہ ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. پھر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے.
دو باتیں فرمائیں کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے اور تمہارے جب اللہ کا محبوب ہو جائے گا، بتائیں کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، سب سے بڑے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کن فیکون کا مالک ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق پوری کائنات اللہ کی ان دو انگلیوں کے حضور نے اشارہ کر کے دکھایا، فرمایا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان، اللہ کی ان دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس کو جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے پلٹ دے۔ جب اللہ کے سب انسانوں کے مخلوقات کے کائنات کی ہر چیزیں اللہ کے ان دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے کر دے، تو جس نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا اور جس نے اللہ کی محبت حاصل کر لی، اس کے ہر کام جو ہیں، ہر کام اس کے بننے لگتے ہیں، ہر کام میں وہ راضی برضا ہو جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حدیث سناتا ہوں آپ کو، بڑی بشارت ہے ہم جیسے آخری امت میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جنت البقیع کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جنت البقیع تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کا معمول تھا، آپ جمعرات کو عام طور پر جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، تو پیر کو اور جمعرات کو، تو جنت البقیع تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے اور ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے وحی اترتے ہوئے نہیں دیکھی۔ تم لوگوں نے تو وحی اترتے ہوئے بھی دیکھی ہے، کئی صحابہ کہ جب حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہوتی تھی، کئی صحابہ وہاں موجود ہوتے تھے، وحی اترنے کے اثرات جو ہوتے تھے صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تو نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ وحی اترتے ہوئے دیکھی، نہ انہوں نے قرآن کریم کا نزول دیکھا، نہ انہوں نے معجزات جو میرے اوپر اللہ نے ظاہر فرمائے، شق قمر ہے اور دیگر بڑے بڑے معجزات ہیں، انہوں نے نہیں اپنے آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، سنے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے قرآن اترتے ہوئے بھی دیکھا، مجھے بھی دیکھا، معجزات کو بھی دیکھا، اور انہوں نے آخر امت میں آنے والے وہ لوگ، انہوں نے نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ قبر دیکھی، نہ کچھ دیکھا۔ ہاں انہوں نے ایمان بالغیب رکھا، قرآن پر اور میری تعلیمات پر اور میری سنتوں پر عمل کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ آخر امت میں کچھ لوگ آئیں گے کہ وہ جو ہیں جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو جنت البقیع سے اٹھائے جائیں گے، میرے اس قبرستان سے، اشارہ کر کے فرمایا میرے اس قبرستان سے اٹھائے جائیں گے اور جنت البقیع سے اٹھائے جائیں گے، اور قیامت میں جب میدان حشر میں ہوں گے تو میری جماعت میں میرے ساتھ ہوں گے، اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ نے انتہائی حیران ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ آخری زمانے میں آنے والے جنہوں نے نہ قرآن اترتے دیکھا، نہ آپ کو دیکھا، نہ زیارت کی، پھر وہ ایسا ان کو یہ قرب، اور پھر وہ کہیں ان کا انتقال ہو گیا یہاں سے بہت دور، کہ یہاں سے ہزاروں میل دور ان کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر اپنے علاقے میں ان کی تدفین ہو گئی۔ آپ یہ فرما رہے ہیں جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے جنت البقیع سے اٹھائے جائیں گے، یا رسول اللہ ان کو یہ فضیلت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے نہ قرآن اترتے ہوئے دیکھا، نہ میری زیارت کی، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ وحی اترتے دیکھی، نہ معجزات دیکھے، لیکن ایمان کامل رکھا اور میری سنتوں پر عمل کیا، اور میری سنتوں پر اس طریقے سے عمل کیا جیسے تم عمل کرتے ہو۔ اللہ ان کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے، جب قیامت میں اٹھائیں گے میرے اس قبرستان سے اٹھائیں گے، جنت البقیع سے اٹھائیں گے، اور میرے ساتھ قیامت میں جب ہوں گے تو میری جماعت میں ہوں گے، میرے ساتھ ساتھ ہوں گے، جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو میرے ساتھ ساتھ داخل ہو رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری امت میں آنے والے کچھ ایسے لوگوں کی بشارت دی اور ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری دی کہ وہ جنت میں جب جا رہے ہوں گے حضور کے ساتھ جا رہے ہوں گے، اٹھائے جائیں گے تو جنت البقیع کے قبرستان سے اٹھائے جائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ فضیلت صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی قیامت تک آنے والوں میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، یہ فضیلت ان کو حاصل ہوگی۔